ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ تمام ویورز کو السلام علیکم۔ دوستو، آج ہم سیر کروانے والے ہیں ایک ایسی سرزمین کی جس کی چراگاہوں سے 13ویں صدی کے آغاز میں ایک ایسا بگولا اٹھا جس نے دنیا کی بنیادوں کو تہ و بالا کر کے رکھ دیا۔ چنگیز خان کی سفاک دانش کی رتھ پر سوار منگول اور تاتار موت اور تباہی کا ہر کارا ثابت ہوئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے شہر کے بعد شہر، علاقے کے بعد علاقہ اور ملک کے بعد ملک ان کے آگے سرنگوں ہوتے چلے گئے۔ محض چند اشروں کے اندر خون کی ہولی کھیلتے، کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کرتے، ہنستے بستے شہروں کی راکھ اڑاتے چنگیز خان کے جرنیل بیجنگ سے سمرقند، بخارا، ماسکو سے بغداد تک پھیلی دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی متصل سلطنت کے مالک بن گئے، اور یہ سلطنت 3 کروڑ مربع کلومیٹر پر پھیلی ہوئی تھی۔ آج اس علاقے کی کل آبادی 3 ارب نفوس پر مشتمل ہے۔ تتاریوں کا رحم بھی ظلم جیسا تھا۔ چنگیز خان سے کسی نے پوچھا، تو نے کبھی کسی کی مدد بھی کی ہے؟ جواب آیا، ہاں۔ ایک بار ایک بچہ سمندر میں ڈوب رہا تھا، اس کی ماں نے مدد کی درخواست کی تو میں نے نیزے کی انی میں بچہ پرو کر اس کے حوالے کر دیا۔ ایسا کون سا واقعہ ہوا تھا؟ وہ بدبخت کون تھا جس کی لالچ کی ہرس نے مسلمانوں کی معاشی سپر طاقت 80 لاکھ انسانوں، علم و فنون کے خزانوں کو خاک کا ڈیر بنوا دیا، جس کے لگائے چرکے سے بغداد آج تک سنبھل نہیں پایا؟ ان تمام حقائق سے پردہ ہم اٹھائیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تتارستان، جس کا آفیشیل نیم ریپبلک آف تتارستان ہے، مشرقی یورپی میدانی علاقے کے درمیان ماسکو سے 800 کلومیٹر دور، دریائے وولگا اور دریائے کاما کے درمیان اور مشرق میں کوہ یورال پہاڑی سلسلے تک پھیلا ہوا روس کی ملحقہ ریاستوں میں سے ایک ریاست ہے۔ تاتار کے معنی چوغا کے ہیں، جو عموماً ترکی کے لوگ پہنتے ہیں، اور تتاری منگولوں کے ایک قبیلے تاتا منگو سے منسوب ہیں، جو شمال مشرقی وسط ایشیا کے رہنے والے تھے۔ رفتہ رفتہ یہ نام منگول قبیلوں کے لیے استعمال ہونے لگا، جن میں چنگیز خان کا قبیلہ بھی شامل تھا۔ یہ تتاری خانہ بدوش قبائل کی صورت میں جانوروں کے ریوڑ لے کر پھرا کرتے تھے۔ 13ویں صدی میں تاتاروں کا نام دنیا بھر میں اس وقت گونج اٹھا جب تتار منگول قوم نے روس کے بہت سے علاقوں پر قبضہ کر لیا اور اپنی سلطنت قائم کی۔ اور محترم ناظرین، ابھی ہم آپ کو بتاتے چلیں، اس وقت تتار روس میں بسنے والی دوسری بڑی قوم ہے، جن کی تعداد 50 لاکھ سے زائد ہے، جن میں سے 36% کے قریب تتارستان میں رہتے ہیں۔ تتارستان کا دارالحکومت کازان شہر ہے، جو روسی ریاستوں کا 6واں بڑا شہر اور تتارستان کا سب سے بڑا شہر ہے۔ اس شہر کی کل آبادی تقریباً 13 لاکھ کے قریب ہے، جو اس ملک کی 1/3 بنتی ہے۔ اس کے دیگر شہروں کی تعداد تقریباً 22 کے قریب ہے۔ کازان شہر کو علم کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں 10 سے زائد یونیورسٹیاں قائم ہیں، جن میں سب سے بڑی یونیورسٹی آف کازان ہے۔ سب سے دلچسپ بات یہ ہے، اس ملک کی 50% آبادی نوجوان نسل ہے، جو ملک کی 40 سے زائد یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس ریاست میں شرح خواندگی 100% ہے۔ تتارستان کی سب سے قدیم یونیورسٹی آف کازان ہے، جس کی 2019 میں 215ویں اینیورسری منائی گئی۔ تتارستان میں اسلام 922 عیسوی میں عرب مبلغین کے ذریعے پہنچا۔ 1000 سال کی تاریخ کا حامل شہر کازان حیران کر دینے والا شہر ہے۔ اسے روس کا تیسرا دارالحکومت بھی کہتے ہیں۔ اس کی عمارات اور طرز حیات روسی اور تتار روایات کا ایک غیر معمولی امیزہ ہے۔ دارالحکومت میں مساجد اور گرجا گھروں، پرانی حویلیوں اور پنپتے ہوئے کاروباری مراکز کی منفرد ہمسائیگی ہے۔ کازان کا پورا مرکزی علاقہ ہی شاید کھلے آسمان تلے ایک بڑا عجائب گھر ہے۔ اس کا اہم ترین حصہ قدیم کریملن ہے، جو ایک ٹیلے پر بنا ہوا ہے، جس کے 3 اطراف میں پانی ہے۔ ایک اہم تاریخی یادگار ہے جو یونیسکو کے عالمی ورثے کی فہرست میں شامل ہے۔ اس کی مضبوط سفید دیواروں اور قدیم برجوں کے پیچھے گرجا گھر اور مساجد ہیں۔ یہیں گورنر ہاؤس بھی ہے، جو تتارستان کے موجودہ صدر کی رہائش گاہ ہے۔ تتارستان کو 1550 عیسوی میں زار روس موجودہ گروزنی کی فوجوں نے فتح کیا۔ اس کے ساتھ ہی روسیوں نے مسلمانوں پر مظالم کے پہاڑ توڑ دیے۔ تتاری مسلمانوں کی آبادی کے تیسرے حصے کو تیغ کر دیا، کچھ کو بزور شمشیر مسیحی بنا لیا گیا۔
کازان شہر میں گرجے بنا دیے گئے، مساجد گرا دی گئیں اور مساجد کی تعمیر پر پابندی لگا دی گئی۔ زار روس نے تاتار مسلمانوں کے نشان ہلال کو گرجا گھروں میں صلیب کے نیچے یا پیروں میں لگانے کا حکم دیا اور اس کو مسلمانوں پر مسیحیوں کی فتح کا نشان قرار دیا۔ آج بھی روس کے تمام پرانے اور بہت سے نئے گرجا گھروں میں صلیب کے نیچے چاند دیکھا جا سکتا ہے۔ تتارستان میں مساجد تعمیر کرنے پر پابندی 18ویں صدی تک رہی۔ کازان کریملن کا گرجا گھر 16ویں صدی میں ہی تعمیر کیا گیا۔ کازان کی سب سے خوبصورت مسجد مسجد کل شریف ہے۔ اس کی قدیم عمارت کو مکمل طور پر منہدم کر دیا گیا تھا اور نئی عمارت کہیں جا کر 2005 میں تعمیر کی جا سکی۔ مسجد کا رخ درست طور پر مکے کی جانب رکھنے کی خاطر تعمیر سے پیشتر سیارچے سے مدد لی گئی۔ اس میں نماز تو سال میں صرف 2 مرتبہ ہی پڑھی جاتی ہے، باقی عرصے میں بھرا پڑا نوادرات خانہ اور لائبریری کھلے رہتے ہیں۔ مسجد کی دیواریں سفید اور گنبد نیلا ہے۔ تتارستان کو 27 مئی 1920 میں ریپبلک آف تتارستان کی حیثیت ملی۔ 1992 میں رشین فیڈریشن سے آزادی کے لیے ریفرنڈم کروایا گیا، جس میں 62% لوگوں نے آزادی کے حق میں ووٹ دیا۔ 15 فروری 1994 میں تتارستان کی حکومت اور روسی حکومت کے درمیان ایک معاہدے پر دستخط ہوئی، جس کی روح سے تتارستان دوسرے ملکوں کے ساتھ اقتصادی تعلقات قائم کر سکتا ہے۔ ملک کی باغ دوڑ صدر کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ ملک کے موجودہ صدر رستم منیخانوف ہے، جو 25 مارچ 2010 سے ملک کے سربراہ ہیں، اور ملک کا وزیر اعظم الیکس ویلی ری وچ پی سوشن ہیں۔ تتارستان میں عام طور پر تتاری زبان بولی جاتی ہے، جو 93% کی زبان ہے، اور 7% روسی زبان بھی بولی جاتی ہے۔ سوئم بکا ٹاور بظاہر یہ بہت زیادہ حسین ہے، لیکن اس کی تاریخ اتنی ہی المناک ہے۔ قصہ کچھ اس طرح ہے کہ تتاری ملکہ سوئم بکا نے ماسکو کی اطاعت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ فوج نے کازان کا محاصرہ کر لیا۔ کازان کے شہریوں کی جان بچانے کی غرض سے ملکہ زار روس کے ساتھ اس شرط پر شادی کرنے پر راضی ہو گئی کہ روسی حاکم زار 7 روز میں ایک بلند مینار تعمیر کرے۔ زار کو ملکہ سے بیاہ کی اس قدر خواہش تھی کہ اس نے معینہ مدت میں تعمیر کر کے دکھا دی، جس کی ملکہ نے خواہش کی تھی۔ ملکہ مینار دیکھنے کے لیے بلندی پر گئی اور چھلانگ لگا کر جان آفرین کے سپرد کر دی۔ بعد میں ملکہ کے نام سے اس مینار کو موسوم کر دیا گیا اور آج یہ کازان کی علامت ہے۔ 58 میٹر اونچی یہ تعمیر دنیا کی بلند ترین تعمیرات میں شمار کی جاتی ہے۔ محترم ناظرین، تتارستان کی کل آبادی 2019 کے ایک اندازے کے مطابق 38,93,753 افراد ہیں، جس میں 53% تتاری، 10% روسی، 3% چوش، 5% ماری، اس کے علاوہ قزاق، ازبک، باشکیر، لیزگن، یوکرینی اور آذری 21% کے قریب آباد ہیں، اور یہ دنیا کا 44واں بڑا ملک ہے۔ اگر تتارستان کے رقبے کی بات کی جائے تو اس کا کل رقبہ تقریباً 68,000 مربع کلومیٹر ہے۔ اس کی سرحدیں کیروو، سمورا، اورنگبرگ اور بشکور توستان سے ملتی ہیں۔ ملک کا امیر ترین شخص رستم سلیتیو ہے، جس کی دولت کا تخمینہ $1.3 بلین لگایا گیا ہے، جو آئل ریفائنری، گیس اسٹیشن، کیمیکل فیکٹریوں اور ملک کی سب سے بڑی کمپنی ٹیف کے مالک ہیں۔ 2006 میں تتارستان کا GDP $24 ارب تھا۔ تتارستان کی زیادہ آبادی مسلمان ہیں، جو کل آبادی کا 39% ہیں۔ ملک میں آرتھوڈکس مسیحی دوسرا بڑا مذہب ہے۔ کریشین تتار اور بدھ مت کے پیروکار بھی خاصی تعداد میں آباد ہیں۔ روسی ریاستوں میں خام آئل کی پیداوار میں تتارستان تیسری بڑی ریاست ہے۔ قدرتی گیس اور تیل سے مالا مال ہے۔ بہت زیادہ ترقی یافتہ صنعتوں میں پیٹرو کیمیکل اور ہیوی ٹرک کماز بنانے کی صنعت ہے۔ چینی، گندم، پھل، گوشت اور دودھ بھی ایکسپورٹ میں شامل ہیں۔ امپورٹ میں کاریں، آٹو پارٹس، بلڈنگ مٹیریل، حلال فوڈ، میڈیسن اور انفارمیشن ٹیکنالوجی درآمد کرتا ہے۔ اس کا قومی جانور خرگوش اور قومی پرندہ الو ہے۔ ریاست کا آمد و رفت کا نظام بہت جدید ہے۔ ملک میں 3 ایئرپورٹ ہیں، جن میں سب سے بڑا ایئرپورٹ کازان ایئرپورٹ ہے۔ ملک میں 3 بڑی ایئر لائن تتارستان ایئر لائن، گلوبس ایئر لائن، UVT ایرو کمپنیاں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ سڑکیں، شاہراہیں، ریلوے لائنیں اور جہاز رانی کے قابل دریا وولگا روس کا قومی دریا سمجھا جاتا ہے۔ یہ یورپ کا طویل ترین دریا ہے۔ اس کی لمبائی 3530 کلومیٹر ہے۔
یہ دریا کوہ ولدائی سے نکلتا ہے اور استراخان کے قریب بحیرہ کیسپیئن میں جا گرتا ہے۔ ملک کی کرنسی روسی روبیل کہلاتی ہے جو پاکستانی 2 روپے 20 پیسوں اور انڈین 1 روپیہ 9 پیسوں کے برابر ہے۔ تتارستان کا ٹائم زون پاکستان سے 2 گھنٹے اور انڈیا سے 2.5 گھنٹے پیچھے ہے۔ ملک میں ڈرائیو رائٹ سائڈ ہے، یعنی گاڑیاں روڈ کے دائیں طرف چلتی ہیں اور سٹیئرنگ لیفٹ ہینڈ ہوتا ہے۔ ملک کا ڈائلنگ کوڈ +7 ہے۔ تتاری کھانوں کے دلدادہ ہیں۔ ملک میں ہوٹلنگ بزنس تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ سوپ میں مچھلی، سبزی، چکن کا سوپ بہت شوق سے پیتے ہیں۔ میٹھا اور نمکین کلچا بھی تتاری روایت کا حصہ ہے۔ تتارستان کی پسندیدہ ترین کھائی جانے والی ڈش پیسٹری چکچک ہے جو شہد سے بنائی جاتی ہے۔ تتارستان کے تمام شہروں میں حلال فوڈ دستیاب ہے۔ ملک میں بسنے والے افراد کی اوسط عمر 72 سال ہے۔ 75% لوگ شہروں میں اور 25% دیہاتوں میں بستے ہیں۔ ملک میں تقریباً 260 کے قریب ہسپتال ہیں۔ ملک میں موسم سارا سال سرد ہی رہتا ہے۔ ایوریج ٹیمپریچر 4 سینٹی گریڈ رہتا ہے۔ پورے ملک میں خوب برف باری ہوتی ہے۔ ایوریج برف باری اور بارش 533 ملی لیٹر تک جا پہنچتی ہے۔ گھڑ سواری ملک کا روایتی کھیل ہے جو یہاں بہادری کی پہچان اور ان کے آباء و اجداد کی وراثت مانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ شوٹنگ، ایتھلیٹکس اور ریسلنگ میں بھی تتاری بہت دلچسپی لیتے اور کھیلتے ہیں۔ دوستو، تتاریوں کی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو ظلم اور قتل و غارت سے بھری پڑی ہے۔ مورخین لکھتے ہیں خوارزم کی سلطنت ایشیا کی سب سے بڑی سلطنت تھی۔ اب یہ علاقہ ازبکستان میں شامل ہے جس کی فرما روائی محمد خوارزم کے پاس تھی۔ سلطان محمد خوارزم شاہ جلال الدین خوارزم کے والد تھے۔ ادھر انسانی تاریخ کے سفاک کردار تہذیب انسانی سے نابلد چنگیز خان چین کے بالائی علاقوں کے بعد آگے بڑھنے کی سوچ رہا تھا۔ سلطان محمد خوارزم نے چنگیز خان کے پاس ایک حکومتی وفد بھیجا۔ چنگیز خان نے جواباً دونوں ملکوں کے درمیان دوستی اور تجارتی تعلقات بڑھانے کا پیغام بھیجتے ہوئے پہل کی۔ سونا، چاندی، ریشم، 500 اونٹوں پر مشتمل تجارتی قافلہ خوارزم روانہ کر دیا۔ قافلہ خوارزم کی سلطنت میں داخل ہوا۔ آترا کے حاکم قدرت خان، جس کا نام مورخین غاکر خان بھی لکھتے ہیں، مال و زر دیکھ کر اس کے دل میں لالچ پیدا ہوئی۔ اس نے قافلہ آگے نہ بڑھنے دیا اور سلطان خوارزم کو اطلاع بھیجی کہ دراصل قافلے کے ذریعے چنگیز خان اپنے جاسوس بھیج چکا ہے۔ سلطان خوارزم نے قدر خان کی باتوں میں آ کر بنا تحقیق کے قدر خان کو فیصلے کا اختیار دے دیا۔ اس نے ان سفیروں اور تاجروں کو قتل کر دیا۔ صرف ایک ساربان زندہ بچ نکلنے میں کامیاب ہوا جس نے واپس جا کر داستان سنا دی۔ چنگیز خان نے انتقامی کارروائی سے پہلے قدر خان کی حوالگی کا مطالبہ کیا۔ قدر خان کا خاندان چونکہ حکومتی اعلیٰ عہدوں پر فائز تھا، اس لیے سلطان خوارزم نے ان کی ناراضگی سے بچنے کے لیے حوالگی سے انکار کر دیا۔ چنگیز خان تتاری فوج کو ساتھ لے کر سلطان خوارزم اور اس کی سلطنت کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے روانہ ہوا۔ جہاں پہنچتا زمین کو انسانوں سے پاک کرتا گیا۔ سمرقند، بخارا اور دوسرے علاقوں میں قتل و غارت، لوٹ مار اور اسے تاراج کرتا ہوا آگے بڑھتا گیا۔ خوارزم شاہ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ خوارزم کی فوج تتاری لشکر کے سامنے بے بس ہوگی۔ سلطان پر تتاریوں کا ایسا خوف طاری ہوا کہ در بدر چھپتا پھرتا رہا اور اسی عالم میں وفات پا گیا۔ سلطان کا فرزند جلال الدین خوارزم بھی اس کے سامنے زیادہ دیر ٹھہر نہ سکا۔ خزانے لوٹ لیے گئے، شاہی خاندان کی خواتین قیدی بنا لی، علماء فقہا مارے گئے، یہاں تک کہ انہوں نے مسلمانوں کی معاشی سپر پاور بغداد کی سلطنت کو بھی کھنڈرات میں تبدیل کر دیا۔ اس جنگ میں نہ صرف کئی مسلم ریاستیں برباد ہوئیں بلکہ مسلمانوں کے 600 سال سے علم و فنون، دولت اور ہنر مندی کے جمع کیے گئے ذخیرے برباد ہو گئے۔ ایک حکومتی شخص کے حرص و لالچ کی وجہ سے 80 لاکھ انسانی جانوں کا ضیاع ہوا۔ منگول تتاری سیلاب نے بخارا، سمرقند، ہمدان، زنجان، نشاپور، خوارزم اور بغداد بھی مسلمانوں کے ہاتھوں سے چھین لیا۔ معروف مورخ فلپ کیہٹی اپنی کتاب ہسٹری آف دی عرب میں لکھتا ہے، مسلمانوں کے مذہب نے وہاں فتح حاصل کر لی جہاں ان کے ہتھیار ناکام ہو چکے تھے۔ منگولوں کی تباہی کے محض 50 سال کے اندر اسلام نے اپنا اثر دکھایا۔ اللہ نے سلطان تغلق تیمور کے دل کو بدلا اور پھر ایک کے بعد ایک تتار منگول اسلام میں داخل ہوتے ہی چلے گئے۔ بعد میں یہی تتاری تھے جنہوں نے ترکستان، تاجکستان، قزاقستان، کرغزستان کو مسلمان بنایا۔
بلکہ ترکی، چین، روس کے بڑے حصے کو اسلام میں داخل کیا اور یہ تتاری صدیوں تک اسلام کے سپاہی بنے رہے۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، ہے ایاں فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ دوستو، آج کی ویڈیو کو آپ شیئر کر کے ہمارا حوصلہ بڑھا سکتے ہیں۔ ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔